دو عالم مفخر موجودات منبع جود و سخا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز پوری طرح نہیں نکلی، آواز نکلنی چاہیے تاکہ پتہ چلے اس شاخ کا مجمع ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ بولو سارے مل کے بولو کیا پڑھنا ہے. اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ جی کیا پڑھنا ہے؟ اور جب کسی اللہ کے محبوب بندے اللہ کے ولی کا نام آئے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اللہ تعالی علیہ. یاد رکھو اہل سنت والجماعت کا مطلب کوئی عام مطلب نہیں ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی دیوار پہ لکھا تھا کسی نے پڑھ کے اختیار کر لیا، اخبار کے کسی ٹکڑے پہ لکھا ہوا کسی گلی کوچے میں پڑا تھا وہاں سے اٹھا کے مطلب بنا لیا. نہیں، یہ رول اور یہ مواقع اپنے ذہنوں سے نکال دو. اہل سنت والجماعت کا وہ مطلب ہے جس کو اللہ نے اپنے مبارک قرآن میں نازل فرمایا ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ادا فرمایا. جس طرح کی تفصیل شریعت میں بدلائی ہے تفصیل اسی کے مطابق کرنی چاہیے. اگر کوئی آدمی شریعت کی تفصیل کو چھوڑ کے اپنی تفصیل کرنا چاہے تو یقیناً وہ گمراہی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے، ہدایت پہ نہیں آ سکتا. ہدایت پہ نہیں آ سکتا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون متعین فرمایا ہے، اصول متعین فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا نام آئے تو علیہ السلام کا جملہ ادا کیا کرو، صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرو، اور کسی اللہ کے ولی اور محبوب بندے کا نام آئے تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرو. یہ جو ہمارے یہاں ترتیب الٹ چل پڑی ہے کہ ہر ایسے کہے نسو کہے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا جاتا ہے. یقیناً یہ جملہ غلط ہے. آج کا کوئی 24ویں صدی کا حضرت ہو یا ادنا حضرت کوئی بھی رضی اللہ تعالی عنہ کا مستحق نہیں ہے. رضی اللہ تعالی عنہ کا مستحق صرف اور صرف وہ عظیم انسان ہے جس کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ وہ ایمان کی حالت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دہائے حضرت کی دیات بات میری سمجھ آئیے. جو ساتھی سمجھ رہے ہیں وہ توجہ سے بیٹھیں. انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں سمجھنے سمجھانے کی تاکہ لڑائی جھگڑے تک نوبت نہ آئے، بات درمیان کے اندر حل ہو جائے. اچھی بات ہے. میرے بعد میرے استاد محترم محقق الازہر امام المناظری حضرت مولانا علامہ محمد ابو ایوب صاحب قادری دامت فیوزم العالیہ تشریف فرمان ہے. ان کا تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والا ہے. میں تمہارا صاحب حضرات کو جگانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات کو بیدار کروں، تیار کروں تاکہ حضرت کا بیان آپ سماعت فرما لیں. بہرحال اگر آپ جاگنے پر ضرور پیش کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد حضرت تشریف لائیں گے اور اپنے نورانی بیان سے آپ حضرات کو معلوم فرمائیں گے. تو ایک مرتبہ آواز اللہ نماز والا درود کی تلاوت کریں. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تسلیم سے کائنات کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کائنات انسانیت مراد ہے. انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بولو. حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو تسلیم سے انسانیت کی بھی ابتدا ہوئی، نبوت کی بھی ابتدا ہوئی. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام و تسلیم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں کوئی بھی شان اور مقام کے اندر میرے محبوب کا مقابلہ کر سکتا بولو میرے محبوب کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے.
اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرے کوئی کیسے، جبکہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ مضمون کو اپنے جملوں میں یوں بیان فرمایا ہے، ما احسن من کلام ترکت علیہ واجمل من کلام تلدین نساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کو اللہ نے اتنا عظیم پیدا کیا ہے کہ آپ جیسا کوئی عظیم انسان میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ پھر خود حسان بن ثابت پلٹے اور اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے محبوب میری آنکھ کیسے ایسا عظیم دیکھ سکتی تھی، جبکہ ایسا عظیم تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ایسا عظیم تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ پھر خود وضاحت فرمائی کہ جتنے بھی حکیم ماؤں نے جنے ہیں سب کے اندر کوئی نہ کوئی عیب موجود ہے، آپ کی مبارک ذات ایسی ہے کاننا قتل قلب کا کمال ہے، قلب کا مبرہ عامل کلی ہے، ہر ایک عیب سے آپ کو پاک اور مبرہ پیدا کیا گیا ہے اور آپ کو اتنے عظیم تخلیق کیے گئے ہیں گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق بنائے ہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ اور اس کا سیدھا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک روایت اور بھی موجود ہے، اس روایت کے اندر لفظ اور ہیں بڑے پیارے الفاظ ہیں جنہوں نے نقل فرمائے ہیں۔ حضرت حسان یہ بات فرما رہے ہیں قلب کا مبرہ عامل کلی ہے کاننا کا قد خلقت کما یشاء، بیت کے سینے کے ساتھ اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کو اتنا عظیم پیدا کیا ہے، اتنا بہترین پیدا کیا ہے، اتنا معصوم و باللذین پیدا کیا ہے جتنا وہ اللہ آپ چاہتے تھے، اللہ آپ چاہتے تھے۔ اور کون اندازہ لگا کرتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا عظیم پیدا کیے ہیں؟ کون ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری کا مقابلہ کر سکے؟ کون ہے جو کہے کہ کوئی آدمی ایسا جس نے کلمہ بھی پڑھتا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھ یہ نظریہ بھی رکھتا ہو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے انسان ہے، میں کہتا ہوں بولے بات چاہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور ہمارے اہل سنت والجماعت پر وہ کام نہ لگاؤ، اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے نبی ہمارے جیسے انسان ہے، ہمارے جیسے انسان کو کون کہتا ہے؟ ہاں میں اتنی بات ضرور کہا کرتا ہوں کہ انسان ہونے کے اندر انسان ہونا الگ بات ہے اور انسانیت کی ورد ہونا الگ بات ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھ لو، پھول تو سارے دنیا میں موجود ہے لیکن گلاب کے پھول کا مقابلہ گلاب کے پھول کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو میں ایک اور لفظ کے اندر ڈالتا ہوں، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے کہ دیکھو گلاب کا پھول پھولوں میں سے پھول تو ہے لیکن پھولوں جیسا پھول نہیں، پھولوں میں سے پھول تو ہے لیکن پھولوں جیسا پھول نہیں ہے۔ زمزم کا پانی پانیوں میں سے پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا پانی پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ اسی طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ گلاب کا ایک عطروں میں سے عطر تو ہے لیکن عطروں جیسا عطر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے انسان کو ہیں لیکن انسانوں جیسے انسان نہیں ہے۔ کون ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل انسان کہہ سکے؟ کہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، میں اگر بیٹھوں کسی جگہ پہ مجھے پسینہ آ جائے اور بھوک کے مارے تو میرے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے اگر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی انس ذرا میرے قریب آؤ، حضرت انس قریب آئے، ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے انس یار آپ بڑی عجیب قسم کی خوشبو سے آ رہی ہے، یہ خوشبو مجھے کہاں سے دی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہاں میرے پاس خوشبو ہیں؟ میں تو مطلب یہ مدینہ کا کوئی اطاعت وہی ہوں کہ میرے پاس خوشبو ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس پھر بھی تو اس سے بڑی عجیب خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو میں پہلے نہیں سنی۔ حضرت انس نے عرض کیا یا رسول اللہ اور تو دنیا جہاں کی کوئی خوشبو کی بات نہیں ہے، ہاں ایک مرتبہ میں آپ کے پاس آیا، آپ دوپہر کے وقت آرام کروا رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، آپ کے پیشانی مبارک پہ پسینے کے چند قطرات تھے، میں نے ان پسینے کے قطرات کو ایک شیشی کے اندر میں نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے، جب بھی خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے اسی پسینے کے قطرات کو اپنے جسم کے بعد لیتا ہوں، اللہ ایسی خوشبو عطا فرماتے ہیں جو خوشبو جنت میں۔ کون کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان ہیں؟ کہاں میں
کہاں نبی معروف صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ کے بعد مکہ آیا کرو کیوں نہ ہمارے سنت پر جماعت اور ہمارے پیغمبر کا ذریعہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں. ہاں انسانیت کے اندر مواصلت ہونا الگ بات ہے، لیکن انسان ہونا الگ بات ہے، انسانوں جیسا ہونا الگ بات ہے. دونوں باتوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. دعا کیا کر کے اللہ بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اب یہ کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم بنایا ہے، کائنات کا کوئی فرق میرے محبوب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ میرے محبوب کی عظمت کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ جہاں پہ پوری کائنات کے عقلوں کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ابتدا شروع ہوتی ہے. جہاں پہ عقل ہی ختم ہو جائے، عقلوں کی رسائی ختم ہو جائے، تو فہم ختم ہو جائے، وہاں سے جس کی عظمت شروع ہو اس کی عظمت کا اندازہ کرنے والا کون ہے؟ جس کے متعلق اللہ کو فرمائے برفان محبوب ہم نے آپ کو بلند والا بنایا ہے، آپ کے ذکر کو عظیم قرار دیا ہے. کون ہے ایسا بدبخت انسان جو اس عظیم پیغمبر کو اپنے جیسا شمار کر سکتا ہو؟ اپنے جیسا کوئی نہیں کہتا. ہاں اگر کوئی الزام لگائے تو یہ اور بات ہے، باقی الزام لگانے والوں کی اتنی بڑی محترمانہ درخواست ضرور ہے. الزام کسی پہ مت لگایا کرو. الزام لگانے کی سزا دنیا میں بھی بہت بڑی ہے، آخرت میں اللہ بہت بڑی سزا دینے والے ہیں. اگر کسی پہ الزام لگاؤ گے پھر تم سے گواہ طلب کیے جائیں گے. اگر گواہ ہوگے تو ٹھیک، اگر گواہ نہیں ہوگے تو دنیا میں 80 کروڑوں کی سزا ہے اور پھر جب آخرت کے موقع پہ پہلے جانے کا حال ہوگا تمہارا. اس لیے کہا کرتا ہوں کہ کسی پہ الزام مت لگایا کرو، جو حقیقت بات کو بیان کیا کرو. میں عرض یہ کہہ رہا تھا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، اور کسی بھی عظمت کی بنیاد پہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے محبت کی جاتی ہے. کسی کی عظمت کی بنیاد پہ انسان کی فطرت ہے اس سے محبت کی جاتی ہے. ایسی مثال جو سمجھو کسی انسان کے پاس حسن کی دولت موجود ہے تو حسن کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. کوئی آدمی ایسا ہے اس کے نقش و نگاہ رکھتے ہیں تو نقش و نگاہ کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. کوئی آدمی ایسا ہے اس کے پاس اخلاق کی دولت موجود ہے تو اس سے خود نے اخلاق کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. کوئی آدمی ایسا ہے اس سے بولنے کا انداز بڑا پیارا ہے، اس سے بولنے کے انداز کو دیکھ کے لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں آپ کا مولا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کی ذات مبارک سے کہ اللہ نے ہم کو سارے کے سارے اوقات عقیدہ اور خزائن عقیدہ کی ذات سے نوازا ہے. حتیٰ کہ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات کہنے سے مجبور ہو گئے کہ زمین کے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کسی میں نہیں مگر دو چار. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس پیغمبر کے اندر جو بھی خوبی موجود تھی اللہ نے سب کی خوبیوں کو اکٹھا کر کے ساری خوبیوں کا گلدستہ بنا کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا ہے. اتنا عظیم پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو. اگر محبوب کے ساتھ محبت کرو گے دنیا بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی تمہاری کامیاب ہو جائے گی. محبت کس وجہ سے کرنی ہے؟ اس وجہ سے کہ میرے محبوب جیسا حکیم دنیا میں کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا بااخلاق دنیا میں کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں جیسا میرا محبوب ہے. ایک ہی ایک ہے، اس کا اور کوئی اس کی مماثل نہیں ہے. حتیٰ کہ خود اپنی مبارک زبان سے ان سے احوال دیا ایوب جیسے صحابہ کو خطاب کر کے میرے محبوب فرما رہے ہیں کون ہے تم میں سے جو میرے جیسا بن سکے، جو مجھ جیسا ہو سکے. اور اللہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ میرے محبوب پیغمبر میں نے آپ کو بنایا بھی اتنا خوبصورت ہے، اتنا عظیم بنایا ہے کہ کائنات کے اندر پیدا ہونے والا کوئی انسان آپ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اتنے عظیم پیغمبر کے ساتھ محبت کرنا لازم ہے. اگر محبت کرو گے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی آخرت بھی بن جائے گی. اور اگر اس پیغمبر کے ساتھ تمہاری عداوت ہوئی، اس پیغمبر کی گستاخیاں کرنا شروع کر دی، اس پیغمبر کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دی، پھر یاد رکھو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ایک صحابی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے اکثر میں آتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کا امی باقی بکل کے ایمان یا رسول اللہ سارا کچھ آپ سے قربان ہو جائے، مجھے ایک مسئلہ تو بتلائیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں آیا اس لیے ہوں مجھے بتلاؤ کہ قیامت کب آنے والی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی قیامت پہلو تو اللہ جانتا ہے، ایک ہی چیزوں کو
اللہ جانتا ہے کہ قیامت کب آنے والی ہے. ہاں تم قیامت کے متعلق پوچھ رہا ہے, اتنا تو بتا کہ تم نے قیامت کے لیے کوئی چیز تیار کر رکھی ہے, حساب و کتاب کے لیے کوئی چیز تیار کر رکھی ہے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اور تو میرے پاس کوئی صحابیوں کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اور تو میرے پاس کوئی نہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے, مجھے آپ کے ساتھ محبت سبحان اللہ مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صرف آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہوں, اس کے علاوہ اور میرے پاس کچھ نہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے ساتھی پھر تجھے مبارک ہو کہ وہ اس لیے کہ ازمر ہوگا صحابہ دن قیامت کے آدمی کا حل و نجل اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے, جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. وہ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کروا دیا میرے ساتھ محبت کرو گے دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور اگر کوئی دنیا میں ایسا برباد کی انسان پیدا ہو جائے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہو, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نگاہ گواری والا تعلق کرتا ہو, تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ آدمی نہ دنیا والی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے, آخرت والی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. اس کی ایک موٹی سی مثال بھی سمجھ لیجیے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب ہیں جو کہ ایمان نہ قبول کر سکے, بے ایمانی کی حالت میں بڑھ گئے اور اسی حالت کے اندر ان کے دو بیٹے تھے جس کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح زمانے جاہلیت میں ہو چکا تھا. تو اس وقت جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کروایا, ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم طلاق دیتے ہیں, لیکن ان دو میں سے ایک وقت ایسا تھا جس کی زبان سے یہ جملے نکلے کہ کہ میں جاؤں گا اور مسلمانوں کے نبی کی بیٹی کو طلاق بھی لے کے آؤں گا اور مسلمانوں کے نبی پہ تھوک کے بھی آؤں گا. یہ جملے اس کی زبان سے نکلے اور یہ جملے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بات ہو گئے, اللہ کرنے سارے ہی کل تو من کے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس سے مدد کر جو اس کو یہ مدد دکھائے کہ یہ تیرے محبوب کی گستاخی کرنے والا کیسا ہے. جب تاریخ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے کہ یہ آدمی اپنے باپ کے ساتھ تجارت کے لیے نکلا ہے, جنگل کے اندر ان کو رات آ گئی. جب جنگل میں رات آئی تو اس وقت یہ آدمی وہاں پہ سویا. باپ نے دیکھا کہ ادھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا موجود ہے, ادھر میرا بیٹا موجود ہے, یقیناً ان کی بددعا قبول ہوگی. آج جنگل میں بیٹھے ہیں, وہ جب تک کوئی جلدی درندہ آخر کو نقصان نہ پہنچائے سارے کامرے کا سامان اکٹھا کیا, اس کا ڈھیر لگایا, اوپر جا کے اس بیٹے کی اپنی جگہ بنائی اس کے سونے کے لیے اور عید کا بیٹا اپنے بستر لگا کے یہ آدمی سو گئے. رات کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا میرے محبوب نے مانگی تھی سب سے قبولیت اس نے پایا اور اللہ نے ایک شیر کو مسلط کیا کہ جان یہاں تیری مسرت کے اندر میرے محبوب کا ایک گستاخ آیا ہوا ہے, اس کو جا کے مدد چکا تاکہ ایسی دنیا تک یہ طور بن جائے کہ کوئی بس میرے محبوب کے خلاف زبان مت کھولے. اگر زبان کسی نے میرے محبوب کے خلاف کھولی پھر میں تو اپنے عام بلیوں کے لیے اعلان کرتا ہوں میں نہ کری بلی ہے اگر آزم تو ہوں ہر جو میرے بلی کے ساتھ کسی رہتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان چل ہے. ایک عام بلی کے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے کہ جائے میرے محبوب پیغمبر کی کوئی گستاخی کرنے والا ہوں. یہ شیر آیا اور ہمارے لکھا ہے کہ شیر میں آ کے جتنے لوگ گر کر کے سوئے ہوئے تھے ہر ایک کے آ کے منہ کو سوگا کہ کون ایسا برپست ہے جس کے منہ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدبو آ رہی ہو. ہم تو اس کو باہر رکھنے بچوں کے ساتھ بیٹھے کہاں پڑے بزرگ حضرات آ جاتے ہیں اور کہاں میں ایک چھوٹا سا سارے لوگ لے گا تو باہر اپنے طور پر جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا کروں اگر ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے خلاف ہمارے ساتھ حرکت کرنا ہر لوگوں کا کام ہوتا ہے. حرکت کرنا ہر لوگوں کا کام ہوتا ہے. یہ حرکت کرنی ہے لیکن آپ جن کے بعد کہاں پہ بات پہنچی تھی اپنی کہ جو آدمی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا بھی بنا لے گا اور آخرت بھی آخرت بھی بنا لے گا. اور جس آدمی نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی وہ دنیا کے اندر بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد.
آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے دعوت تو بیان کر دیا لیکن دعوے کو دلیل کے ساتھ متعین کرتے دعوے کے ساتھ دلیل ہوتی تاکہ بات کہاں جا جاتی. میں کہتا ہوں گرو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہیں جو گزشتہ صدی گزری ہے اسی صدی کے علماء کو دیکھتے ہیں کہ جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے وہ کامیاب کس طرح ہوئے ہیں اور جنہوں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی ہیں وہ ناکام کس طرح ہوئے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ حضرت علامہ علی کے حیدری رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے. آپ کا کوئی اطلاع نہیں ملی ہے اطلاع اس کے ساتھ ایک اور اطلاع نہیں آئی ہے کہ مولانا حیدری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے خوشبو آئی. آئیے کہ نہیں ہے بولو آئیے کہ نہیں ہے کوئی دوسرا ہے اس میں نہیں دوسرا کوئی دوسرا ہے اس میں نہیں کوئی ہے پیش ہے ابھی تھوڑے دن پہلے لال مسجد کا واقعہ ہوا ہے. شہید ہوئے ہیں ان کی طرح سے خوشبو آئی ہے کوئی ہے ان کے ساتھ کہیں شہید رحمۃ اللہ ہم جو بارہ ہوا حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہیں سے لال مسجد کے راستہ میں شہید کر دیے گئے. ان کی طرف سے خوشبو آئی کوئی اور شریف ہوا نہیں ہو سکتا. گستاخ اور عاشق ایک مقام پہ نہیں جا سکتے جا کر تو نہیں جا سکتے. میں آگے جا کے اس کی وضاحت کروں گا اپنے آپ سے پہلے کہ آج کون ہے گستاخ کو ہے اس کی وضاحت میرے ذمہ ہے کاغذ کی طرف سے انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. ابھی اس سے تمہید کر رہا ہوں کہ جس کے دل میں میرے محبوب کی محبت ہوگی وہ دنیا اور آخرت میں تب یا اور جس کے دل میں میرے محبوب کی نفرت اور گستاخی ہوگی وہ دنیا اور آخرت میں برباد. اپنے کافر کو دیکھ لیں گے جس کے دل میں محبت تھی وہ کامیاب کس طرح ہوئے اور جن کے دل میں محبت نہیں تھی وہ ناکام کس طرح ہوئے. جس میں اللہ کے گھر سے ہے میرا اور آپ کا کلچر نہیں ہے کہ آپ اور میں جگہ ہیں. اس سے پہلے میں نے گزشتہ صدی کا وعدہ کیا ہے لاہور کا علاقہ ہے لاہور کے علاقے میں کیسا تفصیل مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ ہے کون واقع نہیں ہے آدمی کے نام سے ان کی قبر سے پھر وہاں تک خوشبو آتے کوئی ہوا ہے دوسرا دلیل دوسرا نہیں. ان کے بعد اور ان کے قریب ایک مسجد سے بیٹھنے والے حضرت مولانا جعفر الدین مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے وہ ان کا انتقال ہوا. ان کی قبر مبارک سے خوشبو آئی. بس احمد علی لاہوری کی قبروں کو تو نے بھی چیک کرایا ہے کہ ان کی مٹی کو چیک کر کے دیکھا جائے کہ کیا باقی یہ خوشبو تھی یا نہیں تھی. تیرے پڑھوں نے لکھ دیا کہ باقی خوشبو تھی تیرے پڑھوں نے لکھ دیا کہ باقی خوشبو کی. ہاں مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تیرے بڑوں کی طرف سے بھی خوشبو آئی لیکن وہ خوشبو وہ تھی جو ایک سے گھوم کے رکھی گئی تھی وہاں تھی وہ خوشبو تھی اور وہ خوشبو نہ آ سکی اور نہ قیامت کی صبح بتا سکتی ہے جو اس کا ڈیرے جو بند کی قبروں سے خوشبو ہے. میں کہتا ہوں اس کا اعتبار نہیں ہے نہ تو بولے تمہیں اپنا اختیار ہے اعتبار نہ کرنے کا. جو بات رشید کے دروازے کے ساتھ گئے ان پولیس والوں سے جا کے پوچھو جو اپنی جیسی رومان نکال کے کام کرتے تھے یہاں کی جیسی رومان کے ساتھ خون کا خطرہ لگانے کا کہ میرا جیسی رومان نہیں ہوتا. مجھے کیا کہتا ہے میرے ساتھ تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو وہ باتیں حقیقت ہے جس کو کائنات گزار کرتی. ہاں اگر تم اپنی آنکھیں بند کر لے اتنی پیاری بات مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم جا کر کی ہاں سورج کی اور تیجا کو نہیں دیکھ سکتی تو جو اس کا تصور نہیں ہے کہ اپنی آنکھ کا تصور ہے. اگر تمہیں یہ خوشحال نظر نہیں آتے ان کے دلوں میں محبت نظر نہیں آتی بھلے یہ میرا اپنا ضرور ہے ان حضرات کا ضرور نہیں ہے. وہ اپنی دنیا بھی بنا دے اپنی آخرت بھی بنا دے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو گئے آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو گئے دنیا کے اندر بھی ان کے رہیں گے آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پیے گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ لوگوں حق والے جمہور کرتے ہیں باطل والے جمہور. بات سمجھ آ رہی سمجھ آ رہی پڑھیے یہ تو مجھے بار بار میں پڑھوا پتا نہیں پتا
یہ ضروری بار بار اس لیے پڑھوا رہا ہوں کہ پتہ چل جائے کہ ایک ضرور اصلی ہے اور ایک ضرور میں غلطی کا لفظ تمہیں کہتے جا رہی ہوں غیر اصلی کہہ رہے ہوں غیر اصلی ایک ضرور اصلی اور ایک اصلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضرور جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا اور سامنے یہ اصلی ہے، اور ایک وہ ہے جس کا اس دور میں وجود نہیں تھا، بعد میں آ گیا اور پھر آیا ایسا دکھا دیا۔ یہ بات بات ان کی تکلیف کرواتا ہوں کہ جب بھی کوئی کہے کہ ضرور بات پڑھ لو تو وہ ضرور پڑھا کرو جس ضرور کے متعلق فضائل آئے ہیں، وہ ضرور بات پڑھا کرو جس ضرور کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے، وہ ضرور کون سا ہے؟ پڑھ کے سناؤ مجھے کہتے ہیں کہ آج کے کون ہے استاد کون ہے، میں کہتا ہوں کہ اصل میں مطلب یہ ہے اللہ کرے مجھے بھی آپ کو بھی کتابیں پڑھنے کی توفیق مل جائے۔ جو آدمی کتب بینی کرتا ہے، کتب بینی کا شوق رکھتا ہے، اللہ کی قسم اس پہ حقیقت یاد روز روزن کی طرف آتے ہیں کہ واقعی وہ آدمی حق میں ہے اور وہ آدمی جھوٹا ہے، کیونکہ اس لیے کہ جو حقیقت بات ہوتی ہے وہ ایک جاتی ہے۔ یاد رکھو برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے اگر برتن کو الٹا کیا جائے تو وہی چیز ملے گی یا کوئی اور آدمی کو کہہ آتی ہے کیسی چیز آتی ہے جو کچھ نے کھایا ہوتا ہے وہی نہیں کرتا ہے کچھ اور وہی نہیں کرتا ہے نا۔ تو جس کی زبان سے جس کی قلم سے اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی، اللہ اس کے محبوب کے مبارک اعمال کو جنہوں نے گناہ کے ساتھ تک تعمیر کر دیا، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا قلم کے رستے ہوئی گیا، ان کے دلوں میں جو کچھ تھا قلم کے رستے ہوئی گیا۔ ایک وہ ضرور ہے بخاری کی روایت، صحابہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، یا اللہ میں ضرور پڑھنا سکھائیے، ضرور کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ پر ضرور پڑھنا چاہتے ہو تو یوں کام کرو، اللہم صلی علی محمد پڑھو تم بھی محمد کما صلی علی مجید، اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جن کو دین میں محبوب کے ساتھ محبت، انہوں نے میرے محبوب کا ضرور پاک لے لیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو ضرور ہمیں دیا ہے، ہم نے تو کبھی چھوڑیں گے نہیں، کیوں آپ کی مبارک زبان سے ملا ہے، صحابہ نے اسے عمل کر کے دکھایا ہے، اور میرے اللہ کی حکمت بھی بڑی عجیب ہے۔ اللہ پھر حکیم لا کرتے بڑی حکمت، حکیم کا کوئی ایسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکمت کیسی کی ہے؟ اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ اس اصلی ضرور کو نماز کے اندر رکھا ہے، اس اصلی ضرور کو نماز کے اندر رکھا ہے۔ نماز کے اندر کیوں اصلی ضرور کو رکھا ہے؟ اس لیے کہ پتا تھا بعد میں کوئی 2 نمبر ضرور پاس لے کے آنے والے ہیں، بعد میں دوسرا ضرور لے کے آنے والے ہیں۔ دیکھو بھائی اللہ کے جہاں بڑھ کیا حکمت جمیل کی ہے، وہ حکمت جمیل کس طرح ہے؟ اس طرح کہ کوئی آدمی یہ نہ ہو کہ ضرور پاس دوسرے ضرور پاتے۔ اللہ نے نماز کے اندر ضرور پاس رکھا ہے، اور نماز کے اندر بھی ضرور پاس پڑھنے کی ایک ترتیب اللہ نے بتلائی ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے تمہیں قیام کیا، میں نے خاموشی اختیار کی، میرے قیام کو قبول کیا، جب تم نے رکوع کر لیا میں نے رکوع قبول کر لیا، جب تم نے سجدہ کر لیا میں نے قبول کر لیا، جو تو ایسے کرتا رہا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ بات یاد رکھ اب پانی آئی ہے میرے محبوب پہ ضرور پڑھنے کی، اب پانی آئی ہے میرے محبوب پہ ضرور پڑھنے کی، اور کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا اور بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور کسی اور طریقے سے نہیں پڑھنا بلکہ تو دانوں پڑھنا ہے، کوئی دانوں ادب کے ساتھ بیٹھ اور ادب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد جائے اللہم بڑی پیاری بات۔ ایک مولانا نے مجھ سے سوال کیا، مولانا تیرا لفظ رہ جائے گا لیکن جو ہے یہ مطلب کی بات کرتے تھے جی بھائی صاحب سے تیرا بھی مسئلہ کہنا کہ تم ضرور بات پڑھنا ہے لیکن بالکل پڑھنا، کہنا کہ میں مان لیا کہ تم ضرور بات پڑھنا ہے لیکن انہیں کا ضرورت کہ تم ضرور بات کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا، میں پھر سمجھ لیا تم مجھے سمجھا ہی نہیں ہے کہ میں ضرور بات کی کا کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا، تو اکیلا کے بنا تھا میں تو پیسہ سے کھڑے ہو کے کھڑے ہو کے پڑھنا اور میں ضرور بات نہیں پڑھنا، میں جب سمجھ لیا جس سے شریعت نے مجھے بیٹھ کے پڑھنے کا حکم دیتا ہے میں اسے بیٹھ کے پڑھنا، جس سے شریعت نے کھڑے ہو کے پڑھنے کا حکم دیتا ہے میں چاہیے میں مان لیا کہ تم بیٹھ کے ضرور پڑھنا ہے، ادب سے ضرور پڑھنا ہے، لیکن ایک دفعہ باقی رہ دیا کہ تم یاد چیزیں بات نہیں پڑھتا،
جہاز سے ٹھیکیدار نہیں پڑتا. میں جان توڑنے نہیں کرنی چاہیے, کل ادھوری نہیں جان ہونی چاہیے, کل کو ہمارا چاہیے. جڑے بندے روزہ آپ سے جانتے ہیں اللہ کو ہم پایا میں جائے, جڑے بندے ان سے جانتے ہیں اس کو تو کتنا زیادہ پڑتے ہیں بولو. میں روزہ آپ سے جاتی کتنا پڑتے ہیں. السلام علیکم پڑھتے نہیں پڑھتے بولو پڑھتے نہیں پڑھتے. کسی نے اختلاف میں کہ ان سے جا کے یہاں پڑھنے ہے تو کہنا چاہیے یار میں مانگ جب یہاں نہیں پڑھنا ہے, لیکن میں نہیں کرتا اس سے جا کے یہاں پڑھنے ایسے کیوں نہیں کرتا. اس سے جا کے یہاں پڑھنا ایسے کیوں نہیں پڑھتا. میں نے سمجھا ایک جریعے کا مسئلہ تھا جب تیری گستاخی کھوپڑی سے نہیں آیا اور جریعے کا مسئلہ کی تھا. شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس اللہ کا نبی موجود ہوئے اسے سیرت کتاب نہ ضرور پڑھا کر, جس اللہ کا نبی موجود نہ ہوئے اسے اللہ کو کیا کر کے اللہ کو اپنے محبوب سے جانے جایا اور گزرا سبحان اللہ. اسے اللہ کا محبوب موجود ہے اسے سے جا کے پڑھنے السلام علیہ اللہ ایسے اللہ کا محبوب موجود ہے نہیں کا اس وقت اسے کی پڑھنے اللہ محمد صلی اللہ محمد. لیکن اس بندے کا ہاتھ ہے اس آدمی کو دیکھیے اس آدمی کے دل میں بڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی موجود ہے, کیونکہ دل کے اندر گستاخی بھری ہوئی ہے. اس لیے جو کچھ قلم سے نکلتا ہے وہ بھی گستاخانہ, جو کچھ زبان سے نکلتا ہے وہ بھی گستاخانہ. میرے محبوب نے صحابہ کو ضرور بتایا تھا کون تھا کہ اللہ محمد صلی اللہ یہ تصویریں نہیں ہیں اور اس کی جلد نمبر کون سی ہے بھائی 16. اس کی جلد نمبر کون سی ہے 16. ایسے مدن کرانا مفتی احترام خان نہیں اس جلد نمبر 16 کے سوا 110 پہ یہ آدمی لکھتا ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں, نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. یہ اگر کسی ساتھی کو ایک بات نہ ہو تو وہ میرے قریب آپ کی حوالہ پڑھ سکتا ہے. یہ تصویریں نہیں ہیں جیسے اس کی 16 ہے اور اس کا تمام 110 ہے. اس سے لکھا ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی نماز میں پڑھ سکتے ہو, نماز کے علاوہ پڑھنا ناجائز اور گناہ ہے. میں پوچھتا ہوں بولے بات چاہو صحابہ نے نماز سے سوال کیا تھا تو کوئی آدمی بھی دنیا کے کسی مسلمانے سے جھگڑے والے کو بارے سے یہ بات طاقت نہیں کر سکتا کہ صحابی نے آپ کی یہ بات یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز کے اندر ضرور پڑھنے کی ترتیب بتاؤ کہ نماز کے اندر ضرور کیسے پڑھا جاتا ہے. نماز کے اندر ضرور کیسے پڑھا جاتا ہے. جب سوال کا ضرور پڑھنے کا میرے محبوب نے محمد علیہ آپ دکھایا ہے پھر کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا کہ یہ ضرور ناجائز اور گستاخی ہے, یہ ضرور ناجائز ہے. میں کہتا ہوں کہ اس لیے تو نے لکھا ہے کہ دل کے اندر جو بات کی ہوئی نکل کے سامنے, دل کے اندر جو بات کی ہوئی نکل کے سامنے آگے اس نے لکھا ہے نا کہ نماز کے اندر ضرور ابراہیمی پڑھا جا سکتا ہے لیکن نماز کے علاوہ بولو نماز کے علاوہ نہیں پڑھا جا سکتا. کہ میرے آپ کے اندر ایک دوسرا رسالہ ہے, اس رسالے کا نام ہے یا رسول اللہ. رسالے کا نام کیا ہے بھائی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ رسالے کے سفر نمبر 3 پہ اس نے لکھا ہے کہ ہم اہل سنت جماعت نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ. اپنی اداؤں پہ غور کرو, اپنی اداؤں پہ غور کرو. ہم خرچ کریں گے شکایت, ہم خرچ کریں گے تو اپنی اداؤں پہ غور کرو. میں اس لیے کہا تھا کہ جس کے دل میں محبت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب, اور جس کے دل میں نفرت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یاد رکھو جس کے دل میں محبت ہوگی اس سے میرا رب راضی ہوگا, اور جس سے رب راضی ہو اس کی عقل سلامت رہتی ہے, اس کی عقل بولو بولو اس کی عقل سلامت رہتی ہے. اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس کی عقل سلامت نہیں ہے, اس کی عقل سلامت نہیں رہ سکتی. یہی تو وجہ ہے عقل سلامت نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ ظاہر تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہیں. اور پچھلے دنوں جب بیان ہوا قبلہ حضور کا تو انہوں نے بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ حضور ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے. لیکن میں کہتا ہوں بولے بات تھا اگر تجھے اپنی کتابوں کا مطالعہ ہوتا واللہ میرا دین کو مت چاہتا, لیکن یہ کام نہیں کرتا کہ حضور حاضر و ناظر ہے. کیونکہ اس لیے کہ تم نے اپنی طور پر ترین تفسیر نور العرفان کے اندر یہ بات لکھ چکا ہے کہ حاضر ناظر ہونا تو شیطان کی صفت ہے کہ شیطان حاضر ناظر ہونا. جو صفت شیطان کی ہے وہ میرے محبوب کی صفت ہو سکتی ہے, جو صفت شیطان کی وہ میرے محبوب کی صفت ہو سکتی ہے. جس صفت سے شیطان متصف ہو جو آدمی اس صفت کے ساتھ
میرے معبود کو مقدس سمجھتا ہے، میں کہتا ہوں وہ شیطان سے بڑا شیطان، وہ شیطان سے بڑا شیطان، شیطان کی صفتوں کے ساتھ معبود کیسے متحد ہو؟ اتنی عجیب بات۔ یہ آپ کا مائنڈ بھی کوئی حوالہ نہیں ملتا ہے، میں آپ کو حوالہ کی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اتنے اسی کتاب کے سفر میں گانے میں سے بات لکھی تفسیر نور العرفان کے اندر جتنے کے بعد میں کیا کہ شیطان بھی کیا ہے ہر جگہ پہ حاضر ہو پوری طرح بتاتے ہیں۔ اچھا حاضر ناظر والا ٹیکا بھی بڑا چیز اور ٹھیک ہے، ہم حاضر ناظر والے ٹیچر کو دیکھتے ہیں، یہ کتاب میں کو دیکھا آپ نے اللہ کے نام رکھا جی سوائے میں یہ لکھتا ہے کہ شیطان کو بھی جب رب نے گمراہ کر کو اتنا اہم دیا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ دوسرا کا شیطان یہ شیطان آتے کا کیا کرنا مطلب بڑی چنگی بات ہے، کھول کے اپنے چیزیں بیان کر تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیا راستے راضی ہے۔ بس کم کہنے کی ضرورت بھی نہیں، اپنے منہ کو بیان کرے گا تو تصدیق کری جانے کا واقعی، اپنے منہ بیان کرے گا تو تصدیق کری جانے کا واقعی ٹھیک ہے۔ یہ نجات انبیت ہے، حاضر ناظر کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ آپ نے لکھا ہے کہ حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب دور ہے مصیبت یہ ہے، میں نے پہلے بھی یہ بات حضرت کی بات سے بھی گزارش کروائی ہے اور میں نے بھی کہی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوپر والے طریقہ کے بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے اندر والا طریقہ ہونا چاہیے۔ لیکن ساتھی کا اعتراض پر میں نے آپ کو دی ساتھی کا اعتراض تھا کہ نہیں گھروں میں بیٹھ کے عورتیں بھی سن رہی ہوتی ہیں اور یقیناً ان کتب کے اندر جو میرے سامنے رکھی ہیں اور حضرت کی ہم زیادہ تفصیل سے بیان فرمائیں گے، جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں واللہ العظیم گھر کے اندر کوئی آدمی بیٹھ کے کتب کو نہیں پڑھتا، اتنی بڑی باتیں آپ کو سناؤں۔ یہ کتاب ہے میرے پاس تھی، اس کتاب کا نام ہے نجات انبیت۔ اس کے اندر انہوں نے حاضر ناظر کے عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں آپ کس طرح ہوتے ہیں تو حضور صاحب حاضر ہونا چاہیے۔ یہ جو میرے پاس نجات انبیت ہے اس کا صفحہ نمبر 291 ہے، اور جو عام طور سے نجات انبیت چھپ رہی ہے اس کا صفحہ نمبر 282۔ یہ اگر کسی کو نظر آ رہا تو یہ اوپر ایک ہائی لائٹ کی ہوئی ایک لائن ہے، اس کو نظر آ رہی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حاضر ناظر حضور کو سبق بھی ہوتے ہیں جب زوجین آپس میں یہ باتیں میں کہتا ہوں کہ جو کچھ دل میں ہوگا وہی کو زبان میں کر کے لایا جائے گا۔ کوئی بات چاہو ہمیں کہتے کہتے اپنا دامن سنبھال لو، اور یہ بات اکبر علوم نے بھی کہی تھی کہ اللہ کو اپنی حقیقت سے نہیں کو بولو۔ جس آدمی کے سامنے اپنی حقیقت حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے سے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے کم از کم تمہیں اپنا تو پہچان لیا ہوتا، اپنے گھر کو تو پہچان لیا ہوتا کہ میرے گھر کے اندر کیا ہو سکتا دوسرے کو بات نہیں ہے۔ میں کہاں پہ بات پہنچائی تھی میں نے کہ حاضر ناظر والا عقیدہ سراہنا غلط ہے۔ یہ کتاب ہے اور ان کے مطلب کی ایک بہت بنیادی اور بہت بڑی بہت بہترین کتاب ہے، حتیٰ کہ ایک مولوی صاحب سے ان کے مولوی صاحب سے ان پہ گفتگو ہوئی تو میں نے اسے پوچھ لیا حضرت کو مجھے ایسی کتاب بتاؤ جس کتاب کے اندر بڑی عمدہ جامع طور پہ ہمارا مطلب لکھا ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ جا خریدیں اس کو بڑا ہے۔ ان سے کہنے تو میں کہیں کہ ماشاء اللہ بڑی پیاری باتیں اس میں ملی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو کچھ رنگا دوبارے کے ساتھ بتاتا ہوں۔ یہ اس کے زبان نمبر 134 سے اس نے بات لکھی ہے، کہتا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہیں، لیکن جو آدمی اللہ کو ہر جگہ میں حاضر ناظر مان لے جو آدمی بے دین ہے، تو آدمی کیا ہے یہ کون لکھتا ہے؟ مفتی احمد یار خان سے بدایونی گجراتی نعیمی تینوں نام ہے حضرت کے۔ یہ دیکھ حاضر ناظر پر اعتراضات کے جوابات قرآن اس نے مانگا ہے، اور پہلا اعتراض بھی یہی کیا ہے کہ حضور حاضر ناظر ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات دیکھتا ہے کہ حاضر ناظر ہونا یہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اللہ کی شان نہیں ہے۔ تو اللہ کو حاضر ناظر مانتا ہے وہ آدمی بے دین، وہ آدمی بے دین بڑی زمین والا صرف اسے نہیں اللہ کے حاضر ناظر ہونا کا چیزا چڑھیا حضور سے لے آنا، حضور کو دورے اور کرنے سے بھی لے کے گئے کہ بڑے سونے انداز میں اپنا کتا بیان کیا۔ میں نے سونا انداز میں پیدا رہا
اللہ کے سب ہوتے رہے. یہ خوبصورت انداز انہوں نے جو حاضر ناظر والا بیان کیا ہے. پہلے کہا کہ حضور حاضر ناظر ہے، پھر چلے تو شیطان پر پہنچے کہ شیطان بھی حاضر ہو ناظر ہے، پھر شیطان کے ایک چہرے کو بھی بات کہہ دیا وہ بھی حاضر ناظر ہے. یہ مفہومات ہیں، دو طرح کی مفہومات میرے پاس ہے. ایک کا سفر نمبر 113 ہے، اس پہ ایسے لکھا ہے کہ کریشن جنگیات حاصل ہونے کے بعد حضور 100 جگہ پہ حاضر و ناظر ہو، کئی جگہ پہ حاضر و ناظر ہو. یہ حضرت نے یہ بات لکھی ہے. اور پھر یہ بات بھی تھا کہ حاضر ناظر ہونے کی وضاحت جو حضرت نے فرمائی ہے، قبلہ حضور نے فرمائی ہے، اس کا یہ قائل نہیں آتا. حضرت یہ کہتا ہے کہ حاضر ناظر کا نظریہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسد انصری کے ساتھ، اپنے جسد انصری کے ساتھ حاضر کر دیا. ٹھیک ہے، یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ یہ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے اور جب بھی کبھی بات ہوتی ہے حضرات سے پوچھ لیا کرو بھائی مجھے ایگزام دینے سے پہلے اپنا گھر چلوا لے، کیونکہ ایگزام بعد میں دے. ایگزام مجھے دیتے تھے اصول اپنا نکلا ہے، ایگزام مجھے دیتے تھے اصول اپنا نکلا ہے. میں نے بڑا سا بڑا پیارا چیز ہے آپ کا بیان کیا ہے. وہاں پہ شیطان کو حاضر ناظر مانا، پھر شیطان کے ایک سیشن کیا کافر بدلی کا، پھر اس کو حاضر ناظر مانا، پھر گرا تو ایک اللہ کے ولی کے پاس بھی آ گیا. یعنی بزرگ بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں. پھر بزرگوں کے حاضر ناظر ہونے کا ایک بڑا پیارا اس نے واقعہ بیان کیا ہے. سبحان اللہ، دوسری بات پڑھے نا تو دیکھا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. صبح کے وقت کے مرید اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں پہنچے تو پیر صاحب نے مرید کو کہا کہ مرید جی رات ایک روٹی سے جاگ رہے ہیں، روٹی کے کٹے سکتے ہوئے آگے چنگا تھا لگا رہا تو سکتی سکی. پیر صاحب فرما رہا کہ سکتی نہیں سکی بلکہ انہیں جان بوجھ کے ہاتھاں بن کے دیے، سکتی نہیں سکی جان بوجھ کے ہاتھاں بن کے دیے. مرید بڑا تعجب ہوا، کہنے لگا حضرت جی تمہیں کتنا پتا لگا کار میرے کا معاملہ ہے، تمہیں کتنا پتا لگا؟ پیر صاحب نے پوچھ لیا کہ اس سے کوئی خالی پلان نہیں سیکھا؟ کہتا ہاں سیکھا. حضرت جی نے فرمایا اس پر میں اس پر چنگی والا پیروں میں آپ کو کام کر سکے ایسی کچھ نہیں حضور نے جب اپنی دعا بنائی تو دعا پڑا تو ایک چیز آ کرنا دعا پڑے تو ایک چیز یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے بچو، نظریات کو سمجھا کرو، چھوٹی چھوٹی باتیں سن کے کہ یہ کوئی بھی ہماری پیر دیکھ کے اپنے نظریات کو برابر کرو، نظریات کو اپنے مختلف رکھو. ان شاء اللہ آلوچنا پر جماعت کی یہ مسائل آپ کی خبر سے موجود ہے، آپ حضرات کے سمجھ میں ان حضرات کے راستے جب تک موجود ہے. جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی یہ حضرات ان شاء اللہ آپ کی تعریف اور روشن کے لیے برکت تشریف لائیں گے اور آپ حضرات کو ان گمراہوں کی گمراہی والی گھروں سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ. اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس پختہ ہو کے رہو. باقی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جو گستاخ دوسرے کو کہتا ہے اس کو کیا پہلے اپنا گھر سنبھال. اگر تو اپنے گھر کی زمانہ دیتا تو ٹھیک ہے، اگر گھر کی زمانہ نہیں دیتا تو مجھے گستاخ کہنے کی ضرورت ہے، مجھے گستاخ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بات نام سے شروع کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی آدمی کوئی بھی نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی کر سکتا، وہ لوگ تو آمدنی کر سکتا نہیں. نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ ساری دنیا سے بلند مقام عطا فرماتے ہیں. نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ ساری دنیا سے بلند مقام عطا فرماتے ہیں. ایک نبی سے بڑھ کے دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق میں کوئی اعلیٰ اور کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا. اس آدمی نے یہ تذکرہ قومیہ نام کی ایک کتاب ہے، تذکرہ قومیہ کے اندر ایک آدمی برابر ہے، بھلے انگلش ہو بھلے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. در مطلب آپ کا جبرن انگلش کو محمد بولے بادشاہ مجھے کیا الزام دے گا، مجھے کیا تو کہے گا کہ تو غصہ ہے، اپنا گھر سنبھال، دوسروں کی کیا پڑی اپنی نظر تو اپنی کبھی سنبھال نہیں بولنا کی، اپنی کبھی سنبھال نہیں بولنا کی. اللہ نے بولیا یہ کام چھوڑ دے، یہ کام کرنے اچھی بات ہے نہیں ہے، وگرنہ وہ وقت دور نہیں کہ وہی تیرا حال ہو جائے جو ابھی چند روز پہلے حیدرآباد کے اندر غنیمت
صاحب کا ہوا ہے، یہ کوئی بات پوچھی نہیں ہے. کریم صاحب ابھی چند دن پہلے میرے ساتھ وعدہ کر کے کبیر کے ساتھ کہ حضرت میں قرآن پاک کے ساتھ مناظرہ کروں گا کہ گزشتہ جمعہ کو مبارک کا دن اجر کی نماز کے بعد کا وقت طے ہوا کہ دنیا نے دیکھا کہ کریم صاحب صاحب کے قوم میں بیڑی پڑ گئی، کریم صاحب صاحب میدان میں نہیں پہنچ سکے. جس طرح وہ نہیں پہنچ سکے اسی طرح رسول بھی نہیں پہنچ سکے گا تو تیرے بڑوں کی بات آپ تیرے نام اتنی بڑھانے کی ضرورت، تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت، انہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت. یہ وقت سمجھا ہے کہ نہیں ہے، نہیں آپ کو دیتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے اندر جتنے بھی حضرات پیدا فرمائے ہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ زندہ تھے، وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے. قیامت تک زندہ، قیامت تک زندہ رہیں گے. جس کے دل میں جو گستاخی موضوعوں کو باندھ کے رکھتے یا قلم کے رکھتے آ جاتے ہیں، یہ کتابیں کا نام آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے اموال سید. یہ کتاب مجموعۃ الفتاوی کے نام سے مشہور ہوئی ہے. اس کے اندر 5 مختلف ان کے بارے ہیں جن کا میں نام یہاں جو لکھا ہوا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. عبادات مجدد انتظام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا بریلوی. آگے کے لفظ لکھا ہوا ہے، مجھے پڑھنا لگا میں نہیں پڑھتا، وہ پڑھنے میں بھیجا. مجدد الانتظام حضرت شاہ احمد رضا خان کا بریلوی. آگے تیسرے نمبر پر حضرت عبادت حضرت مولانا سید محمود الدین خراد آبادی. چوتھے نمبر پر شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد سردار احمد زید پوری. 5ویں نمبر پر مناظر اسلام حضرت مولانا نظام الدین سلطانی. 5 آدمی سبقدار اس ایک کتاب میں کرنے کے گئے اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ ہمارے اور اس کتاب جلد جو صفحہ نمبر 55 میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ کیا یہ جملہ کسی سنی کے قلم سے لکھا کرتا ہے. یہ پوچھا گیا سوال نمبر 12 کہ مہدی علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اٹھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے اور افضل کو بڑھیں. سوال یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے لیکن سفر تو صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف نہیں آئیں گے تو لوگوں سے افضل کون ہے؟ تو یہ حضرت کتاب والے حضرت صاحب فرما رہے ہیں دوبارہ وہی بہتر جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے، جو پہلی دفعہ فیل ہو جائے دوبارہ کو آتا ہے. امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بنائے جاتے ہیں جو فیل ہوں. آگے یہ جملہ اپنی خباست کو ظاہر کرنے کے لیے، حالانکہ وہ خباست جس کا اظہار اس نے پہلے جملے میں کیا ہے وہ بھی کسی قدر کام نہیں تھا، لیکن ابھی تک سے باطن ٹھنڈا نہیں ہوا. پھر نام لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باتیں دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے، پہلی آمد میں حضرت ناکامیاب رہے. اور آگے والا جملہ دیکھ اور پھر اس کے منہ پہ بات جو کہتا ہے کہ ولی کی دوسرا پوچھا واضح رہا ہوتا ہے. پیغمبر کے متعلق یہ جملہ لگا ہے کہ یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت کا انجام نہ دے. یہود کے ڈر کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا جو اللہ کی طرف سے منصب کو دیا گیا تھا وہ منصب پورا نہیں کر سکے، اس لیے دوبارہ تشریف لائیں گے کہ اپنے لیے خلافی بات کریں. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں یہ جملے لکھنے والا کیا کوئی سنی ہو سکتا ہے؟ نہیں. سنی ہو سکتا ہے؟ اپنے بات کی بات ہے سب کو بولنا ڈالیں گے ان کو کہنا ہے جو یہ جملہ ہے اس سے اپنے آپ محمد جملہ کہتی ہے کوئی سنی ہو سکتا ہے؟ نہیں. بلکہ میں کہتا ہوں پیغمبر کی گستاخی کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا اور یقیناً نہیں ہو سکتا. جس کے دل میں ادنا سا بھی وقت پیغمبر کا موجود ہو، ادنا سی بھی اس کی بات سے گستاخی کا شیطان ظاہر ہو رہا وہ بھی اپنی ایمان کے بارے میں نہیں کر سکتا. بلکہ اگر عقیدہ پڑھنا چاہتا ہے اور ہمارے عالم سنت پر جواب کا عقیدہ کو عقیدہ دے اور ہمارے عالم سنت پر جواب نے یہ نظریہ لکھا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو کا سالن پسند تھا، کدو کا سالن پسند تھا. اگر کسی آدمی کے سامنے کدو رکھا دیا اور اس نے ناخن چڑھائی اپنی پیشانی کے بل ڈالے اور نفرت کے ساتھ اسے کہا اس کو کھانا میں نہیں کھاؤں گا، نفرت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کے ساتھ نفرت کرنے کی وجہ سے کیا اپنی اختلاف کے بعد کدو کی توہین کرنے والا خدا اسلام میں غالب اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر صاحب شریعت پیغمبر
اور انجیل جیسی کتاب کے جس پر نازل ہوئی اس عظیم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا کہاں سے مومن مسلمان رہ سکتا ہے؟ مجھ سے مطالبہ کرنے والا جو ہمارے دیوبند کے ان 4 بزرگوں کو غیر مسلم یا کافر کہہ رہے، میں اس سے کہتا ہوں بولے بات کیا مجھ سے مطالبہ بات سے کرنا، کہیں اپنے گھر کو دیکھ کے تیرے گھر کو آگ لگ گئی، تیرے گھر کے خلاف سے کہ تیرے وہ بڑے جنہوں نے میرے بزرگوں پہ الزامات لگائے تھے اپنے خود سے راشن کو دبانے کے لیے آج ان کا خود سے راشن آپ کے چمبر کے علاقے میں واقع ہو رہا ہے۔ اگر تیرے اندر یہ ضرورت ہے پھر آمدان کے اندر آپ اپنے بزرگوں کے اس خود سے راشن پہ پڑتا جہاں کے نکال کر تجھے ہے اپنی باتیں خود صبح یا اپنی باتیں خود ظاہر کر یا کام کو بدلا اپنے اوپر جو تمہیں نقاب اوڑھ کے رکھا ہے کہ یہ نقاب میرا محبت والا ہے اور جس میں نقاب کی بنیاد پہ تو اس کے رسالت سے دعوے دار ہے اور جس کے لیے تمہیں اپنے لیے جماعتیں بھی بنا رکھی ہیں غلامی اور صحابہ کی یہ سب کچھ پروپیگنڈا جھوٹ اپنی محلہ رات پہ اپنی علاقوں پہ اپنے مفادات پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخر کے اندر ایک چھوٹی سی بات، چھوٹی سی انتہائی چھوٹی، ان کے نزدیک تو بالکل چھوٹی سی ہے لیکن یہ تو اللہ جانتا ہے تو یہ بات بڑی بڑی ہے۔ سرکار والا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا اللہ کا مقدس قرآن مقدس کے اندر یہ بات اللہ فرمائے ہیں کہ یہ جو ظالم اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ اولاد بنا دی ہے، یہ ان کی زبانوں سے نکلنے والے جملے اللہ جانتا ہے کہ کتنے جملے ہیں۔ تقاض السماوات والارض پڑھنا قریب ہے کہ ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں سے آسمان ٹوٹ ٹوٹ کے ان پر گر پڑے، زمین پھٹ کے ان کو نکل لے اور حتیٰ کہ پہاڑ تک ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں سے ایسا ایسا ہوتا ہے لیکن جس کے دل میں گستاخی بڑی ہو تو یہ کتاب ہے، دیکھا اس کا نام، یہ وہ کتاب ہے جس سے اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی بچارے کی خرچ ہو، ساری زندگی جس سے خرچ ہوتی بچارے تھوڑا سا زیادہ دنیا میں ایک جھوٹا نبی گزرا ہے، ابھی قریب قریب جانتے ہیں آپ کو مرزا غلام قادیانی، جانتے ہیں آپ کو کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی قوم سے وعدہ کیا میں کتاب لکھ رہا ہوں تو بڑی ساری چیزیں ہوتی ہوگی غالباً 50 کے قریب اس نے چیزوں کا وعدہ کیا کہ میں وہ کتاب لکھ رہا ہوں لیکن ہوں غریب، خدا میری امداد کیجیے میں وہ کتاب پڑھا قوم لگی ہے، کچھ چندہ دینے لگی چندہ دینے لگی چندہ دینے چندہ کھاتا رہا گھر اور جب کتاب چھپی تو ماشاءاللہ 50 چندوں کا وعدہ تھا 5 پوری ہو گئے، 5 پوری نہ ہو گئی، بالکل سیم ٹو سیم یہی حالت اعلیٰ حضرت کی میرے نے وعدہ کیے ہیں، 12 دنوں کا حضرت نے وعدہ فرمایا تھا اور آج تک یہ پرانی کی طاقت میں وعدہ دینے کے افراد نہیں کرتے۔ آج اللہ ہمارے محمود صاحب یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ بھائی صرف لائبریری کے اندر میں پہنچا ہوں، جہاں پر بھی پہنچا ہوں آج تک دن میں میسر ہوئی ہے، آپ زیادہ کرتے وہ تو کیونکہ اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ بڑے میاں بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کی یہ بات تھی، ادنا حضرت اٹھے انہوں نے فتوا دے دیا کو نئے سرے سے مرتب کیا تو ماشاءاللہ پر 3 چیزیں بنا، اعلیٰ حضرت اب مکمل نہیں کر سکے، ادنا حضرت جگہ نے بتی بنا رکھی، بتی بنا یہ تو پہلے میں نے بات سے پیش کی ہیں، یہ اللہ کے نبیوں کی گستاخیاں، ان کی گستاخیاں ان کی گستاخیاں تحریر کی ایک کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ موسیٰ کرتا ہے جو جوڑا وہ کس کے مقام تک پہنچا ہے، ان کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقام پر پہنچا ہے، اللہ باللہ ثم معاذ اللہ کے میرے کو ان کے مقام تک پہنچا ہے، اور جو آدمی 2 مرتبہ موسیٰ کرتا ہے وہ حضرت حسن کے مقام تک پہنچا ہے، جو آدمی 3 مرتبہ موسیٰ کرتا ہے وہ حضرت علی کے مقام تک پہنچا ہے، اور جو آدمی 4 مرتبہ موسیٰ کرتا ہے اللہ باللہ ثم معاذ اللہ وہ آدمی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تک پہنچا ہے۔ یہ تدریجاً جو گستاخی ایک ظالم نے کی ہے پوری قدر اس اعلیٰ حضرت نے اختیار کیا ہے کہ پہلے نے گستاخی کی علماء اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کی، یعنی اولیاء کرام کی، اولیاء کرام سے بڑا، اولیاء کرام سے یہ بڑا
کی اور پھر وہاں سے پڑھ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور وہاں سے بھی اس کے خود سے واقعہ کو سکون نہیں آیا، وہاں سے اسے جرت سے اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بات کا پہنچا اور اللہ کے حضور وہ گستاخانہ کلمات نے گئے جن کلمات کو ادا کرنے کے لیے زبان میں کھلاتی ہے، دل کانپتا ہے، کلیجہ ان کو ہوتا ہے کہ ربا تیری مخلوق ہے جس کو تو نے پیدا کیا، پھر اس کو جب مخلوقات بھی کہا تیرا ساتھ اس لیے بھونکنے والے ساتھ دنیا یہ بتایا نہیں تھا اپنے مرنے سے پہلے 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے اس نے اپنی وصیت لکھوائی ہے اور جب وصیت کیا ہے خدا کی قسم مدد لے کے پڑھنے والی بات ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جب آپ سنیں گے اس بات سے پڑھنے سے پڑھ گیا یہ بقایا دلیل جو نے لکھی ہے اس کے اندر وصیت نمبر ہے 12 کہتا ہے کہ عائشہ سے اگر وسیلے خاطر منکر ہو تو ہفتہ میں ہفتہ میں 2-3 بار ان اشیاء سے بھی کچھ اشیاء حضرت نے ذکر کروائی ہیں۔ حضرت کہتے ہیں دنیا سے کھا کے رضیہ نہیں مر گیا، لطیفہ مشہور ہے نا کہ مولی بیٹھے کھان کے باقی سارے مر گئے، ایک بات رہ گیا وہ ہلوا کھان لیا نہ دھونے لیا، کسی نے پوچھ لیا میرے طرح کھانا ہی نہ دھوتے ہیں کہتے آپ دونوں اس واسطے لیا میں نہیں مرا ہاتھ بنا لیکن حلوا بیٹھا میں نہیں مرا کھانا تو حلوا بیٹھا میں کر کے رونا اللہ اللہ کبھی کئی ہاتھ کیا ساری زندگی میں چلے گی کھانا پہ موت تو بعد بھی ہم کھان کے لیے کھان کے لیے زیادہ دیکھو ذرا اگر سلوانے کے ہفتے میں 2-3 بار باتیں ان چیزوں کی بھی دیکھ لیا تھا وہ چیزیں کون سی ہیں کہ دودھ کا بس کھانا خاص اگر یہ بحث کا بھی وہ تو کسی اور چیز کا لیکن بول نہ ملے کسی اور چیز کا دودھ نہ ملے کسی اور چیز کا دودھ نہ ملے اگر یہ بحث کا بھی گزارا کر جائے گا ہم حضرت کو وہ دودھ کھا کے ضرورت ملے گا۔ اس سے بعد اندر فرماتے ہیں کہ مرغ کی بریانی مرغ کی یہ بننے کے بعد اندر مطالبہ فرما رہے ہیں زندہ ہونے کی کیفیت آپ کو بتا رہے ہیں۔ مرغ کی بریانی مرغ پلاؤ کام بکری کا شامی کباب پلٹے اور بلائی چیرنی ارد کی بھری ہوئی دال ماں ادرک کو دبا ہے اور آدمی بھی نہ ہو جائے گا واپس کرتے تو دیکھتے نہیں ہوگا مزہ نہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں گوشت بڑی کچوریاں سیب کا پانی انار کا پانی چھوٹے کی بوتل کی وسیعت جس بالغ کو مرتے ہوئے یہ سب یاد ہے ہم دادا لگاؤ جانا کہتا ہوں مرتے ہوئے اچھا چھوٹے کی بوتل دودھ کا فرق اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے یوں کرو یا جیسے مناسب جانو مگر وسیلے کھاتے رہو خوش ہو کے قدم باتوں کی حکمت کرنا ہے خوش ہو کے بارے میں اسی بتایا طریقے یہ آخری سمے پہ ایک لائن ہائی لائٹ کی گئی آپ دیکھ ہیں نظریت کا تصور ہائی لائٹ کی گئی ایک لائن اس لائن کے اندر میں نے یہ بات لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے جو تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مجاہدے کا نام کو یہ کہتے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر صحابہ کی زیارت کا لوگ کام ہو گیا حضرت کو دیکھ کے صحابہ کی زیارت کا لوگ کام ہو گیا حضرت کی یہ شکل ہے اور انشاءاللہ ضرور مجھے فکر سے آئے حضرت کو حضرت کی تصویر موجود ہے انشاءاللہ وہ تصویر کو اپڈیٹ کی اس تصویر کو دیکھ کے آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ واقعی حضرت کی تصویر ایسی تھی کہ ان کو دیکھ کے واپس زیادہ سے ہوتا یہ آدمی پڑھتے پڑھتے اتنا ضرورت مند بنا کہ اس نے اللہ کو بھی معاف اللہ کو کیسے معاف کرے کہ بندہ اپنی ماں معاف نہیں کرے گا اللہ معاف کرے کہ بندہ اپنی ماں معاف نہیں کرے گا وہ اللہ نے معاف کرے یہ کتاب کا نام کیا ہے پڑھ رہے ہیں پاکستان ہے نظر آئیں گے ساری باتیں آپ سن بھی رہے ہیں یا سن کے سننا سن کے سننی بنو سن کے سننا بنو یہ ہدایت پروسیجر ہے یہ حصہ دونوں ماشاء اللہ اور اس کا سفر نمبر ہے 37 اور اس سفر نمبر 37 پہ
حضرت نے جو اپنی ماں کے متعلق جملے یاد کروائے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر اندازہ لگا لیں کہ جب باپ کا یہ حال ہو تو اولاد کا کیا حال ہوگا. باپ کا یہ حال ہو تو اولاد کا کیا حال ہوگا. نمبر کتنا میں نے بتایا نہیں، بولو کتنا بتایا، سبھی یاد کرو، سبھی یاد کرو، حوالے یاد رکھو. اللہ کے بندو نمبر کتنا ہے، بولو کتنا ماں کے متعلق. اور ماں کو ایک ہے میری وہ ماں جس کے ساتھ میرے باپ کا نکاح ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے نکاح ہوا، اس نکاح کے گواہ موجود. لیکن یہ بات یاد رکھو، اصل ماں وہ ہے جس ماں کے لیے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ازواجہم امہاتہم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. لوگوں میرا نبی زیادہ قریب ہے تمہارے کہ تم اس کی ذات کو فرما برداری کرو، لیکن یاد رکھو یہ بات بھی کہ اس نبی کی قربانیاں تمہاری مائیں ہیں. اپنی ماں کے بارے میں کوئی اگر یہ جملے بول دے تو میں کہتا ہوں شاید ہی معافی کے قابل ہو، لیکن وہ ماں جس کو قرآن ماں کہہ رہا ہے اس ماں کے متعلق تو یہ جملے بولے، یقیناً نہ وہ دنیا کے اندر معافی کے قابل ہے اور نہ وہ آخرت کے اندر معافی کے قابل ہے. باقی جو سزا ملی وہ بھی میں انتظار کرتا ہوں، جو سزا ملی وہ بھی میں انتظار کرتا ہوں. یہ ماں کے متعلق سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج مطہرات کے درمیان باری مقرر فرمائی، عقل کا نظام متعین فرمایا، میں اللہ سے حضور دعا کی کہ اللہ میں نے تیرے حکم کے مطابق عدل و انصاف کو مروز خاطر رکھ کے ہر ایک کی باری الگ متعین کرتی ہے، لیکن اللہ دل عائشہ کی جانب، دل میرا عائشہ کی جانب بھائی ہے، اللہ دل سے میرا اختیار نہیں ہے، میرے دل کے اندر عائشہ کی محبت ہے. وہ ایسا جس کے متعلق آخری وقت میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی وقت مبارک سے اپنی وقت کے بعد مطالعات سے ان کی باریاں بات فرما کے عائشہ کے عہدے کا انتخاب کروایا. اور یہ انتخاب میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے عہدے سے بلایا. اور میں یہ پسند اور یہ تعلق اتنا نہیں تھا، یہ تعلق کوئی نام سے نہیں تھا، بلکہ اتنا عظیم تعلق بنا جس کے متعلق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں وہی ہوئی تھی اور ان پر ہی ہوتا تم میرے یاد سے چلنا. یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. اتنی پیاری بات دنیا کے اندر کتنی مائیں ان سب کے گھر دنیا کے اندر رہ جائیں گے، لیکن ہمارے ساتھ سے قربان ماں ایسا سے یزمت سے قربان کہ دن قیامت کے تیرے گھر والی جگہ اللہ جنت کرے گا. جنت میں جائیں گے. بلکہ اگر یہ بات بھی کہہ دوں تو میرے کیا نہیں ہوگا کہ جنت کو بھی اگر مقام ملے گا تو میری ماں عائشہ کے ہونے والے ٹکڑے سے اس ماں عائشہ کے متعلق اس کائنات کے اور بھائی کے مخالف کے اعلیٰ حضرت کائنات سے خالی جگہ کو کرنا اور آگے میں بھائی کے مخالف کے اعلیٰ حضرت جس کو بھائی کے مخالف میں ایک پوری ماشاءاللہ لائن لگائی ہے اور کام کی میرے خیال میں اس کو شروعات کرنے کے لیے پٹوانے کا درکار ہوگا. اس کے متعلق اتنے سفر تحقیق پہ کچھ لائنیں ہائلائٹ کی گئی ہیں، ان کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں. اور اس کے اندر اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لباس کے متعلق یہ جملے لکھتے ہیں، کہتے ہیں تنگ و سست ان کا لباس، تنگ و سست ان کا لباس. حضرت عائشہ کے لباس کے متعلق یہ بات کہہ رہے ہیں، تنگ و سست ان کا لباس اور وہ جوبن کا غبار، مسکی جاتی ہے غبار سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت. یہ کتنا انسان ہے جو اپنی ماں کے متعلق یہ لفظ استعمال کر رہا ہے. کہتا ہے یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کے ہوئے جاتے ہیں جامع سے برون، کہ ہوئے جاتے ہیں جامع سے برون، سینہ ابھر خوف ہے کشتی ابرو نہ بنے طوفانی کہ چلا آتا ہے حسن اعلیٰ کی صورت بڑھ کر. یہ تین اشعار جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اس کائنات کے منتخب ترین انسان نے لکھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر تمہارے اندر غیرت موجود ہے، تمہارے اندر جرت موجود ہے، اعلیٰ حضرت کو تم واقعی مومن اور مسلمان سمجھتے ہو، اعلیٰ حضرت کو تم صحیح معنوں میں سمجھتے ہو کہ تمہارا اعلیٰ حضرت تھا الو کا پٹھا نہیں تھا، پھر میں کہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی آئے ایک آدمی اپنی ماں کے متعلق یہ جملے لکھ کے دکھانا آتا ہے. مجھے یہ الزام کہ تم گستا، مجھے یہ الزام کہ تم نے اپنے بڑوں کے متعلق
وہ حق نواز زندگی یاد ہے جیسے کسی نے پوچھا حق نواز تجھے اللہ نے مقام دیا ہے ساری دنیا کے قدموں کے اندر اپنا سب سے حکامت کر رہی ہے حج کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتا یہ دنیا سن کے حق نواز پیچھے کھل گئی کہنے کہ یار حج کرنے کے لیے کیسے جاؤں اگر حج کے بعد میں نے کافی حاضری دی اور میرے محبوب نے اپنا ہاتھ میرے گریبان میں ڈال دیا اور مجھ سے پوچھا حق نواز میں یہ حج کے متعلق دنیا سے کہہ رہی تھی تو میرے دروازے سے کیا لینے کے لیے آیا ہے کیا جواب ہوگا بس مجھے ایسے کہے گا اس طرح میں کہتا ہوں میرا کا آبائی پتی نہ نہ اگر کوئی قدیم جو آج کے بعد دیتا ہے اور حجت الاسلام قاسم علوم الخیرات قاسم نانوی جیسا کوئی ایک انسان تھا پھر تجھے مانوں مفتی رشید احمد گنگوہی جیسا کوئی ایک انسان تھا پھر تجھے مانوں فخر المحدثین کلیم احمد سہارنپوری جیسا کوئی ایک انسان تھا پھر تجھے مانوں اور اگر یہ نہیں ہے حکیم الملت اور ایسے بلی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق وہ جیسا کوئی ایک انسان تھا پھر تجھے مانوں اگر وہ نہیں ہے بڑے دور کی بات ہے اور سے بھی قریب تیرے پاس آتا ہوں اور سے بھی قریب آج بھی اپنی قیادت کے متعلق میرا گور ہے تیرے اوپر کہ میری قیادت سے سب کچھ ایک آدمی اگر تیری قیادت میں موجود ہے نہ اس کو میدان میں آتے ان جیسے گستاخوں کے سینے سے منہ کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو پیدا کیا انشاءاللہ ہمارے اپنے ختم ہو سکتے اس طرح جتنا ہوگا تھا لیکن یہ بات یاد رکھو یہ گستاخیاں تمہارے حوالے سے عرض کر رہا ہوں تو پچھلے دنوں تو نے میرے کافرین کو نشانہ بنایا ہے اور میں آج کے بات کہنے میں بات محسوس نہیں کرتا نہ تم سچ میں ہمیں دیتے نہ ہم یوں فریاد نہ تم سچ میں ہمیں دیتے نہ ہم یوں فریاد کرتے نہ سنتے رات تھا رکھتا نہ یوں رسوائیاں نہ سنتے رات تھا رکھتا نہ یوں رسوائیاں ہوتی میں کہتا ہوں یاد رکھ اکابرین کے متعلق اگر تیرے اندر ضرورت موجود ہے حطام الحرمین نام کی کتاب آج بھی خط چکی ہے حطام الحرمین کی باتیں جن پہ اللہ حضرت نے اور ہمارے حرمین کو دھوکہ دے کے کفر کے پتے لگائے اور جو ٹیکنیکلی کھولنے کے لیے آج بھی وہ دین کی باتیں جہاز سے موجود ہے دنیا کے اندر کہ اور ہمارے حرمین کو کس طرح تیرے بڑے اللہ حضرت نے دھوکے دیے اور ان سے کس طرح دھوکے کے ساتھ ان پہ دستخط کروائے یہ بات بھی میں آپ حضرت سے بہت سدھار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ انسان جس کو دنیا عبد الحی ادنی کے نام سے یاد کرتی ہے یہ وہ بندے ہیں جو دیوبندی اور بریلی اور مستقبل ارے ہیں دیوبندی اور بریلی دونوں حکومت کو تسلیم کرتے ہیں اس آدمی نے یہ بات لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت صاحب اپنی زندگی کا سارا زور اس بات سے لگا رہے ہیں کہ میں اپنے مخالفین کو کافر بناتا رہوں کوئی دنیا میں ایسا آدمی نہ ہو تو میرے متبعین کے علاوہ مسلمان اپنے آپ کو بہلانے کا حقدار ہو کانا کو ستر اندر مسائل ذکیت پر ڈال دیا کانا مسائل کی تصویر ہے کل ہمارا لباس تصویر ہے بس تصویر کا اتیار ہندیت بلاتے رہی یہ علامہ عبد الحی ادنی یہ بات لکھنے کا مجبور ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت ایسا عظیم ان کے تو بولے ایسا عظیم آدمی تھا کہ جس نے گویا کے بڑے شدید پاک پہننے تو پھر تک گنجا اٹھا رکھا تھا کہ جس کو بھی ملا چاہتے جوتا غلام اپنا کچھ نظر نہیں جاتا اپنا کچھ بڑے زبردست عقید ہے سب عقید ہے حضرت نے بڑے پیارے پیارے جملے سے مختلف دیکھے ہیں یہ باتیں یہ دیکھو کچھ لائنیں ہائی لائٹ میں نے کی ہے ان ہائی لائٹ ذرا عبادتوں کے اندر یہ کہتا ہے تم من صاحب تصویر حضرت سے بہت تشریف لے گئے مولانا احمد رضا صاحب اعلیٰ حضرت صاحب جیسے تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت صاحب میں تو کہتا ہوں اعلیٰ حضرت صاحب کافی اعلیٰ حضرت صاحب کوئی نہ کوئی این تو نکال دو اب کیا حضرت صاحب اور کیا ہے تو یہ اعلیٰ حضرت صاحب کیا کہتے ہیں تم من صاحب تصویر کل امام محمد قاسم نانوتوی مولانا مسلم گنگوئی بچے کلیم سہارنپوری مولانا شفیع تھانوی مولانا ہوں بنسب الیہم عقائدہم
کہ ان بزرگوں کی طرف اس نے وہ جھوٹے عقیدے منسوخ کیے جن سے وہ لوگ بری اور ذمہ تھے. آیا ہے یہ وہ مولک لگ رہا ہے جس مولک کو دورے سے تسلیم کیا ہے. وہ مولک کہتے ہیں کہ اللہ حضرت نے ایک جھوٹ کا سلسلہ تیار کیا جس کو حکام الحرمین کہتے ہیں. اور حکام الحرمین کے اندر علماء دیوبند کے ساتھ وہ جھوٹے عقائد منسوخ کیے جن عقائد سے وہ لوگ بری اور ذمہ تھے. وہ لوگ بری ذمہ تھے. اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اس نے نظام علماء حرمین سے دکھائی اور علماء حرمین کو اللہ کی اللہ یعرفون الحقیقت جن کو دھوکے سے رکھا گیا حقیقت نہیں بتائی گئی. تو علماء دیوبند کون ہے؟ علماء دیوبند کی حقیقت اور شخصیت کو دھوکے میں رکھ کے ظالم انسان نے دھوکے میں ہم سے دھوکے لیے. اور دھوکے لینے والا کون انسان تھا جس نے خدا کے متعلق یہ زبان استعمال کی. آخری بات خدا کے متعلق یہ زبان استعمال کی ہٹا زمین پر ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے کی باتیں ایسی ہیں اسپیکر میں ماشاء اللہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے. اور وہ عبارت ایسی ہے کہ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا. خدا کی قسم دل چاہتا ہے کہ کھڑا ہو جاؤں اور اگر یہ آدمی ہاتھ لگے تو جا کے پوچھوں بھلے مانے کس برتے پہ تو نے یہ عبارتیں لکھی اور کس برتے پہ اپنے متبعین کو یاد چھوڑنے کی. یہ لکھنا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے. یہ فتاوی رضوی ہے. اس کی جلد اول ہے پرانا ایڈیشن اس کا اور اس کا صفحہ 791. صفحہ کتنا ہے بھائی؟ صفحہ کتنا ہے بھائی؟ 791. دنیا جہان کی جتنی غلیظ ترین گالیاں کسی کو دی جا سکتی تھی وہ ساری گالیاں اس کتاب کے اندر اللہ کو دی. وہ ساری گالیاں اس کتاب کے اندر اللہ کو دی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تم نوٹ فرما لو کہ وہ گالیاں اس بدبخت انسان نے دی ہیں جو گالیاں کوئی شریف انسان تو اپنی جگہ پہ کوئی دنیا کا کمینہ انسان بھی اپنی زبان سے دے گا. وہ گالیاں نے اللہ کو دی. میں بات سے کچھ تھوڑی سی پڑھتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے. کہتا ہے وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جس کا بہکنا بولنا سونا اونگنا غافل رہنا ظالم ہونا حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے. کھانا پینا پیشاب کرنا اللہ کو کہہ رہا ہے. اللہ کے متعلق کہہ رہا ہے کھانا پینا پیشاب کرنا پاخانہ پھرنا ناچنا رکنا نٹ کی طرح کھلا کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا. یہ اللہ کے متعلق یہ جملے لکھے جا رہے ہیں. عورتوں سے جمع کرنا لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا. یہ اللہ کو کہہ رہا ہے. اللہ کو کہہ رہا ہے. میں آپ حضرات کے اوپر یہ بات چھوڑ کے جا رہا ہوں. خدا میرے جذباتی پن کو مت دیکھو اپنے ایمان کو مد نظر رکھو اور ان کو بھی کہو بھلے مانسو اپنے اندھے پن کے اندر نہ مر جانا کہیں ایسا نہ ہو دن قیامت سے اور یہ آدمی اور تم اس سے حضور سامنے کھڑے ہو اور یہ کہنے سے مجبور ہو جاؤ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. اللہ آج ہمیں ہمارا اللہ حضرت دکھا تاکہ اللہ حضرت کم پاؤں کے نیچے رو دے بس وقت کو پتہ چل جائے کہ دنیا میں ہمیں گمراہ کیسے کر کے آیا ہے. اس لیے تمہیں کہتا ہوں اپنی آنکھوں کو کھولو دل کے اوپر تعصب کی پٹی کو ہٹاؤ اور اپنے بڑوں کی تحریروں کو دیکھو پھر بعد میں علماء دیوبند پہ الزام لگانا. پہلے اپنی باتوں کو دیکھو کہ تمہارے بڑوں میں کیا لکھا ہے. کہتا ہے اللہ میاں کے متعلق عورتوں سے جمع کرنا لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا. ہائے ہائے حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول بننا. میں اپنے الفاظ کے اندر یہ جملہ نہیں دوہرا سکتا جو اس بدبخت انسان نے اردو زبان کی آڑ لیتے ہوئے یہاں پہ لکھتی ہیں. اور پھر کہتا ہے آگے جب یہ جملے اس کو ملے اور اس سے بڑھ کے بھی اس کی خباثت کو اطمینان نہ ہوا پھر لکھتا ہے کوئی خباثت کوئی فضیلت اس اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے. کوئی خباثت کوئی فضیلت اس اللہ کی شان کے خلاف نہیں ہے. وہ کھانے کا منہ اور بھرنے کا پیٹ رکھتا ہے اور مرد کی اور عورت کی علامتیں رکھتا ہے کہ وہ اللہ وہ ہے جس کے ساتھ مرد کی علامتیں بھی موجود ہیں عورتوں کی علامتیں بھی موجود ہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ فتاوی رضویہ جس پہ آج دنیا کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر بریلویت کی حکومت آ گئی فتاوی رضویت کو نافذ کرائیں گے. میں کہتا ہوں یہ فتاوی رضویہ رکھو گھر اپنے اور اس کے اندر جو تمہارے بڑے لکھے گئے ہیں اس بڑوں کی باتوں کو دیکھو. اگر شرم ہو تو ٹھیک اگر شرم نہ ہو تو یہ عبارت اٹھا کے ایک چھوٹی سے برتن کے اندر پانی لے کے اپنا نام اس میں ڈبو کے اپنی بات مر جاؤ تاکہ دنیا اور یہ اللہ کی زمین تمہاری غلاظت سے پاک ہو جائے. باقی رہا یہ مسئلہ بابانگے ٹول کہتا ہوں مسجد کے اندر کھڑا ہوں منبر رسول پہ کھڑا ہوں بابودو کھڑا ہوں جس بھائی کو میرے حوالوں پہ اعتراض ہو جس بھائی کو میری بیان کردہ باتوں پہ اعتراض ہو جو بھائی یہ سمجھتا ہو کہ میری ابھی تشکتی نہیں ہوئی میں باتوں کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ میں اس کو وقت دے سکتا ہوں. اپنے بزرگوں
اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ اور اپنے صالحین، اپنے بہترین اور معجبین دوستوں کے ہمراہ میں آپ حضرات کے ساتھ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی میری انہیں باتوں کی ضرورت پڑے یہ فقیر انشاءاللہ پھر بھی حاضر خدمت ہو جائے گا، اور پھر بھی یہ آدمی پیسے ہی اپنی موت پر جائیں گے جس طرح کے سلیم افطاری فیصلہ آباد کے اندر اپنی موت پر گیا ہے، یہ بھی مر جائیں گے۔ باقی یہ کوئی ٹوکا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی اعلیٰ حضرت ہے، کوئی ادنا حضرت ہے، کوئی نئی معلومت ہو یا چھوٹا یا بڑا، اس کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں بھولے بادشاہ مجھے موبائل کے چیلنج کرنے، یہ ٹوکے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹوکا تو اس وقت ہوگا جب فتاوی رضویہ کی عبارت تیرے سامنے ہوگی اور تجھے کہا جائے گا ٹوکا اپنا اٹھا اور رکھ اپنی ناف پہ اور پھر پڑھ فتاوی رضویہ کی عبارت، اگر ایمان ہوگا تو اپنا نام خود کاٹ لے گا۔ مجھے یہ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو دکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بس باتیں بنی ہوئی ہیں، وہ ٹوکا لیے پھر رہا ہے، تم پستول اٹھا کے پھر لو، تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ باتیں بحال کرنے کی یہی ہے کہ خدارا حقیقت یہی ہے جو آپ حضرات کے سامنے آئیے، اور آپ بھی میرا بغانگے قول اس بات پہ چیلنج ہے، اگر کوئی آپ کو کہے کہ علماء دیوبند کی کتابوں کے اندر گستاخیاں لکھی ہیں، میں کہتا ہوں بھلے مانے وہ ایک مرتبہ میدان میں آئے عبارتیں تو پیش کرے، میں تو اس منظور احمد نعمانی کا غلام ہوں اور اس کا فرزند ہوں اور اس کا روحانی طور پہ بیٹا ہوں، جس منظور احمد نعمانی نے تمہارے بریلی کے منظر اسلام کے اندر جا کے تمہارے گھر کے اندر کھڑے ہو کے چیلنج کیا تھا کہ حامد رضا تیرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حامد رضا خود موجود ہے جس کو آج بریلی مفتیات محض کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حامد رضا کی زندگی کے اندر مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بریلی کے اندر مقدسہ منظر میں اسلام میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے فرمایا اگر آج بھی حامد رضا کو یہ بات گوارا ہو، اپنی غیرت کا ثبوت دینا چاہتا ہو تو آج بھی ہمیں صرف عبادت کا دن چاہے اس عبادت کے بعد کر سکتا ہے، اور آج میں بھی ان حضرات کا خاتم ہونے کی حیثیت سے یہ بات بغانگے قول کہتا ہوں، جس کا جی چاہے اسام الحرمین کر رہی ہے، اسام الحرمین پر بات ہوگی کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے اسام الحرمین کا یہ دور ایک مسلمان پر مناظرہ ہوگا، اور دوسری یہ بات ہوگی کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے اندر جو کفریات پڑھے ہیں کیا وہ واقعی کفریات ہے یا تم ان کو کفریات نہیں مانتے ہو؟ اگر کفریات مانتے ہو پھر اعلیٰ حضرت سے بات کر کے کرو، اگر نہیں مانتے ہو پھر اعلیٰ حضرت سے بات کر کرو، اور اگر اعلیٰ حضرت کو معافی اعلیٰ حضرت مانتے ہو پھر ہم کہتے ہیں جہاں پہ گئے تمہارے بڑے تم بھی پہنچو وہیں پہ، تاکہ بادل کا قرآن مقدس کی یہ بات میں ہوگا، اور وہیں پہ جہاں کا قریب تھا اس نے سمجھ کر بھی نہ سمجھی گئی بات، اس نے سمجھ کر بھی نہ سمجھی گئی بات، اتنا منفی تو نہ تھا ایسا میری تقریر کا، جس کے رجی میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے اسے جلا کے سر عام کر دیا ہے۔